اسی کے لیے لوگ 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں. اگر کوئی اپنا پیسہ کھویا تو کسی کہنے والوں نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کھویا. If you lost wealth, اگر آپ نے پیسے کھو گئے آپ کے، مانو کہ آپ کے پاس 50 لاکھ کروڑ ہے، آپ نے پیسے تمام کھو دیے، تو you lost nothing. کہہ رہا ہے کہنے والا کوئی دانشور، آپ کے پاس 50 لاکھ کروڑ ہے اور 50 لاکھ کروڑ چوری ہو گئے، لاس ہو گئے، تو وہ دانشور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ you lost nothing، آپ نے کچھ نہیں کھویا. پھر دوسری لائن میں کہہ رہا ہے if you lost your health، اگر آپ نے اپنی صحت کھوئی غلط کام کر کے، شراب پی کر، ڈرگز لے کر، گٹکا لے کر، پتہ نہیں کیا کیا راتوں میں جاگ کر آپ نے صحت بگاڑ لی، پھر بھی کہہ رہا ہے وہ کہ you lost something، آپ نے کچھ تھوڑا سا کچھ کھویا ہے. پھر تیسری لائن میں وہ بتا رہا ہے کہ if you lost your character you lost everything، اگر آپ نے کیریکٹر کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا آپ نے. آج میجورٹی آف دا یوتھ ٹوڈے they are losing their character. آج ہم لوگ اپنا کیریکٹر بیچ چکے ہیں. ہمارا کیریکٹر آج پاک نہیں ہے. ہم لوگ بظاہر پاک نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ہم لوگ پاک نہیں ہیں. نوجوان بچیاں برقع پہن کر، گلوز پہن کر گھر سے کالج جاتے ہیں. والدین بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بازار جب میں نکلتا ہوں تو کوئی لڑکیاں برقعے میں دکھتے ہی نہیں، یہاں تو میری لڑکی برقعے میں جا رہی ہے، بڑا خوش. لیکن وہ برقعے میں جا کر کیا کیا کرتی ہے یہ والدین کو نہیں پتا ہوتا ہے. تو وہ جو گناہوں میں ملوث ہے ایسے بچیاں، میں سارے بچیوں پر یہ دوش نہیں لگا رہا ہوں، لیکن بہت سے ایسے بچیاں ہیں جو برقع بھی پہنتی ہیں، جو گلوز بھی پہنتی ہیں، جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھتا ہے، آئی بالز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، وہ بھی گناہوں میں ملوث ہے. اور وہ جو گناہ کرتے ہیں پیرنٹس سے چھپ چھپ کر کرتے ہیں، یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ میرے والدین مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کا ایمان خطرے میں ہے. ہم جب گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں ڈر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں، کوئی کنیکشن نہیں ہے آپ کا اللہ سے. اللہ کو آپ نہیں چاہتے ہیں. آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں اور آپ کو ڈر نہیں ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ اللہ کو نہیں چاہتے ہیں، اور آپ سمجھ جائیں کہ اللہ بھی آپ کو نہیں چاہتا ہے. اس لیے آپ میں خوف نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے. آپ لوگ ٹیلی ویژن میں بہت سارے سیریلز دیکھتے ہوں گے، پروگرامز دیکھتے ہوں گے. مجھے ایک دفعہ موقع ملا بگ باس کے ایک پروگرام میں، یعنی جو ٹیلی ویژن میں پروگرام ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ پروگرام میں بگ باس کے گھر میں جا کر کام کرنے کا موقع نہیں ملا ہے. بگ باس کے جتنے کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں وہ پروگرام ہونے کے بعد پھر سے دعوتیں ہوتی ہیں، ایوارڈ سرمنیز ہوتے ہیں، تو اس میں مجھے اینکرنگ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا. سوائے سلمان خان کے سارے لوگ تھے، اور بالی ووڈ کے اور مزید سنگرز، نہ جانے کتنے سٹارز آئے تھے. تو بالکل سوٹ بوٹ پہ تیار ہو کر بامبے شہر گیا میں، اور میرے ہی لفٹ میں دگج بہت ٹاپ لیول کے سنگرز ہیں. میں اس مبارک محفل میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں. تو میں ایسا دیکھتا رہا کہ اس کے گانے تو میں سنتے ہوئے بڑا ہوا، بڑے شوق سے سنا کرتا تھا. تو اللہ نے ایک عجیب ایسا خوف میرے سینے میں، میرے دل میں ڈالا. اب جب جا کر میں پوڈیم پر کھڑا ہوا تو عجیب ہیبت طاری ہو گئی مجھے. حالانکہ دوسروں کو ایک گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہاں سے اینکرنگ کریں، وہ پکچرز لیں، وہ ویڈیوز لیں، یوٹیوب پر ڈالیں. ایک عجیب ہیبت طاری ہو گئی مجھ میں. اور وہ جو ذمہ دار مجھے بلائے تھے ان کو بلا کر کہا کہ بھائی صاحب آپ سے ایک گزارش ہے کہ پلیز کیمرہ مجھ پر نہ رکھیں اور میرے فوٹوگرافز نہ لیں، اور اس کو یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں پلیز. عجیب اللہ نے میرے سینے میں ڈر بٹھا دیا تھا. ہیبت طاری ہو رہی تھی کہ کہیں میں مر جاؤں تو سیدھے جہنم میں. اور وہ پروگرام کے بعد
پھر کبھی میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ مجھے ایسے پروگرامز میں جا کر کبھی اینکرنگ کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج مجھے مولوی حذیفہ صاحب کے ساتھ بٹھا رہا ہے. وہ کیوں بٹھا رہا ہے؟ اس وقت میرے سینے میں ڈر اللہ نے ڈالا ہے، اور تو علماء کا ساتھ میں نے پکڑا ہے. تو نوجوان جتنے بھی ینگ بوائز اینڈ گرلز، مجھے کالج گوئنگ بوائز اینڈ گرلز سن رہے ہیں، آپ گناہ اگر کر رہے ہیں تو یہ گناہ کرنے کی عمر ہے. گناہ ہوتی ہیں، لیکن کیا گناہ کرتے وقت میں کیا ہیبت طاری ہوتی ہے آپ میں؟ اگر ہیبت طاری نہیں ہو رہی ہے تو سمجھے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، اللہ بس آپ کو معاف نہیں کر رہا ہے. تو گناہ کرتے وقت میں ہیبت طاری ہونا بہت ضروری ہے. وہی چیز آپ کو روکے گا گناہ کرنے سے، وہی چیز آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جائے گا. ہم سب پر شیطان سوار ہے، ہم سب پر شیطان ایسے سازشیں کر رہا ہے کہ ہمیشہ ہم کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو ایسی وقت میں ہم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو ہمیں صحیح راہ پر لے جائیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ علماء دین ہیں. آج ہم لوگ علماء سے دور ہو رہے ہیں، علماء کے قریب نہیں جا رہے ہیں. جمعے کے خطبات ہوتے ہیں 1 بجے سے 1:30 بجے تک، مسجد میں خطیب، مسجد میں مفتی، مسجد میں علماء حضرات بیان کرتے ہیں. تو 90% جو لوگ ہوتے ہیں محلے میں، وہ گھڑی دیکھ کر آتے ہیں کہ خطبہ عربی کا 1:30 بجے ہوگا، تو وہ 1:28 پر مسجد میں آتے ہیں. یعنی جو 28 منٹ تک جو علماء حضرات بات کرتے ہیں وہ دیواروں سے بات کرتے ہیں. افسوس، اللہ اور اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے اور دیواریں سن رہے ہیں اور انسان نہیں سن رہے ہیں. تو آج ہم لوگ، جمعہ ایسا بہترین پلیٹ فارم ہے، آج ہم لوگ کون جاتے ہیں؟ چلو جاتے بھی ہیں تو ہے کوئی ماں اس شیرپور شہر میں جو کبھی اپنے بچے سے پوچھے کہ آج کے جمعے میں مولانا نے کیا 3 اچھی باتیں بتائیں، بتاؤ بیٹا؟ کوئی ہے ماں؟ یا کھڑے ہو کر ثبوت دیں. ہے کوئی باپ کھڑے ہو کر بتائیں کہ ہر جمعہ میرے بیٹے سے میں بلا کر پوچھتا ہوں کہ 3 باتیں بتاؤ بیٹا، چلو آج مولانا نے کیا بتایا جمعے میں؟ کوئی وقت نہیں ہے والدین کو آج. اور جب آپ کے بچے 15 سال 18 سال 20 سال میں جا کر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں. کیوں؟ جس وقت میں آپ نے محنت کرنا تھا بچوں پر، آپ نے محنت نہیں کی ہے. 8-10 سال کا بچہ جمعے کے نماز پڑھنے جاتا ہے، واپس جب آتا ہے تو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آج مولانا نے ایسی 3 چیزیں کیا بتائی، بتاؤ بیٹا، مجھے سننا ہے، مجھے سیکھنا ہے. تو جب بتائیں تو آپ کو گفٹ دینا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ میرے ٹیچر ہو گئے، یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، تو آپ نے اتنی اچھی باتیں مجھے بتائی. یہ ماں کو چھوٹے چھوٹے گفٹ دینا ہے. اس طرح سے آپ کنیکٹیویٹی بڑھانا چاہیے آپ کو اپنے بچوں کو علماء سے، تو یہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. آج میں ایسے برکھے کے بچیوں سے سوال کرتا ہوں جو میرے پاس ٹریننگ لینے آتے ہیں. انڈیا بھر سے آتے ہیں ینگ بچیاں، الگ الگ سٹیٹ سے آ کر میرے پاس 1 مہینہ رہ کر ٹریننگ لیتے ہیں. اور کیسے بچیاں جو برقع پہنے ہیں، گلوز پہنے ہیں، آئی بالز کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ سکتے آپ. وہ بچیوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ کا نام. تو افسوس سے کہہ رہا ہوں، ایک نہیں کئی بچیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لیا ہے، جو لخت جگر بٹیا ہے. اور اہلیہ وائف کا نام بتاؤ تو بیٹی کا نام بتا رہا ہے. یہ جنرل نالج ہے، یہ والدین نے سکھایا ہے. 18 سال کی بچی یہ بول رہی ہے تو 18 سال والدین نے کیا کیا؟ پھر کیا سکھایا آپ نے؟ جانی جانی یس پپا سکھایا آپ نے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سکھایا آپ نے، کیا سکھایا؟ یہاں والدین بھی قصوروار ہے. ہم لوگ صحیح سے پریزنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، وقت نہیں بتا رہے ہم لوگ، تو پھر بچے کیسے نکلیں گے؟ تو نوجوانوں سے گزارش ہے، آپ کے ریئل ہیرو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سٹڈی کرنا شروع کریں. کیسے زندگی آپ نے گزاری ہے وہ سٹڈی کریں. انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے.